صدا محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد یعقوب رضا ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم قرآن پاک کی فضیلت و برکت پر بات کریں گے۔ لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے توسل سے وہ لوگ بھی قرآن پاک کی فضیلت و برکت کا علم حاصل کر سکیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس کی ہر ہر گھڑی اور ہر لمحے میں ہم گناہ گاروں پر اللہ کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے، لیکن ناظرین، اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنی پیاری اور مبارک و مقدس کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وہ قرآن پاک جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت ہمیں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ناظرین ذرا اندازہ کریں کہ جو ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں، تو جو ایک پارہ پڑھے اس پر اللہ کے فضل و کرم کی بارشوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن افسوس ہماری حالتوں پر کہ آج ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قرآن پاک سے دوری بنائے ہوئے ہیں، اور اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیں کہ قرآن پاک طاقوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کو محبتوں کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اور ہر حرف کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہماری حالتوں پر کہ آج ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قرآن پاک نہیں پڑھتے، اور اکثر گھروں میں قرآن پاک کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس دل میں، جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ گھر، وہ سینہ، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ لہٰذا حضرات، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل آباد ہو جائیں، ہمارے سینے آباد ہو جائیں، ہمارے گھر آباد ہو جائیں، تو ہم قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے گا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا، اور ہمیں تمام تر پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا جی چاہے کہ تم اپنے رب سے بات کرو تو قرآن پاک کھول کر بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو۔
خوش नसीब हैं वो हजरात जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा आप हजरात भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें और हो सके तो अपने घरों में रोज़ कुरान पाक की तिलावत का मामूल बना लें। अगरचे थोड़ा ही सही, लेकिन आप भी कुरान पाक पढ़ें, आपके बच्चे भी कुरान पाक पढ़ें। तो याद रखें कि जिन घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है उन घरों में कोई जिन, भूत, शयातीन या फिर बदरू किसी को तंग नहीं करती, इसलिए कि जहाँ कुरान की तिलावतें होती हैं वहाँ जादू टोने नहीं होते, शयातीन व जिन्नात नहीं होते, बल्कि उन घरों में अल्लाह की रहमतों का साया होता है। और वो लोग जो कुरान पाक पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कुरान अल्लाह की वो मुबारक व मुक़द्दस किताब है कि जो कुरान पाक को पढ़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अगर वो बावुज़ू होकर के मोहब्बत के साथ कुरान पाक को लेकर के बैठे और फिर उसको मोहब्बत के साथ देखता रहे, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपने फजल व करम की बारिशें अता फरमाता है। तक़सीम हिंद से पहले का एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, जिसको मुख्तलिफ़ किताबों में तहरीर भी किया गया है और उलमा किराम बयान भी फरमाते हैं कि तक़सीम हिंद से पहले किसी गांव में एक शख्स का इंतकाल हुआ और जब उस शख्स की कब्र खोदी जा रही थी तो साइड वाली कब्र थोड़ी सी खुल गई। आज भी ऐसा होता है कि जब हम कब्रिस्तानों में कब्र खोदते हैं तो या तो उस जगह पर कोई कब्र होती है या फिर ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी निशानियाँ मिलती हैं कि हमें वो कब्र बंद करने के बाद दूसरी कब्र खोदना पड़ती है। लिहाजा तक़सीम हिंद से पहले जब एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसके लिए कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र जो है थोड़ी सी खुली तो उसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। कब्र खोदने वालों ने जब ये मंजर देखा तो उनसे रहा न गया। थोड़ी तो कब्र वो पहले ही खुल चुकी थी, लिहाजा उन्होंने थोड़ी सी वो और खोली ताकि देखा जाए कि आखिर इस कब्र से भीनी भीनी सी खुशबू क्यों आ रही है। लिहाजा जब वो उन्होंने कब्र खोदी, थोड़ी सी खोली तो देखा कि उस कब्र में गुलाब का पौधा लगा है और उसकी शाखों पर ताज़ा गुलाब लगे हुए हैं, जिनसे पूरी कब्र गुलाब की खुशबू से महक रही है। बहरहाल कब्र को बंद कर दिया गया, लेकिन उनका तजस्सुस बढ़ा, उनका शौक़ बढ़ा और उनके ज़हन व फ़िक्र में ये सवाल गर्दिश करने लगा कि आखिर इस साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से इसकी कब्र इस कदर महक रही है। अल्लाह इस पर मरने के बाद भी इस कदर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा है। लिहाजा उन्होंने अपनी जुस्तजू जारी रखी ताकि उसके घर का पता चल सके और लोगों से उसके अमल के बारे में पता किया जा सके। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने उस शख्स के घर का पता कर लिया। अब वो लोग उसके घर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उसकी बीवी से उनकी मुलाकात हुई, जो अब ज़ईफ़ हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने मुलाकात के बाद सारा माजरा बयान किया कि हम कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे, तुम्हारे शोहर की कब्र थोड़ी सी खुली, वहाँ से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, हमसे रहा न गया तो हमने उस कब्र को थोड़ा और खोला ताकि देखें कि इस कब्र से खुशबू किस लिए आ रही है। तो हमने देखा कि वहाँ पर गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, उनकी शाखों पर ताज़ा गुलाब खिल रहे हैं और पूरी कब्र गुलाब की खुशबू से महक रही है। लिहाजा हम आपके पास इसलिए आए हैं कि अपने शोहर का आप हमें वो अमल बतला दीजिए जिसकी वजह से उस पर अल्लाह इस कदर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा है, ताकि हम भी वो अमल करें और हमारी आखिरत भी संवर जाए। हजरात, अब आप उस बूढ़ी औरत का जवाब सुने और कुरान की अज़मत मुलाहिज़ा करें। जब उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत से इतना कहा तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरा शोहर सीधा साधा और अनपढ़ इंसान था, देहाती इंसान था। मेरे ख्याल में उसका कोई ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह उस पर इस कदर अपने करम की बारिशें अता फरमाए। लेकिन फिर वो औरत कहती है कि हाँ, इतना ज़रूर था कि मेरा शोहर अगरचे अनपढ़ था लेकिन नमाजी था, और जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाता और सुबह को लोग जब फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठते
تو اس کو یہ خیال آتا کہ کاش میں بھی اگر قرآن پاک پڑھا ہوا ہوتا تو ان لوگوں کی طرح میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اور یہ بات اس کو بہت ستاتی تھی. اکثر وہ اس بات کا ذکر کرتا اور جب وہ گھر آتا تو گھر آنے کے بعد قرآن پاک کو اٹھاتا, محبت سے اس کو چومتا اور کھولنے کے بعد قرآن پاک کو لے کر بیٹھ جاتا اور پھر وہ قرآن پاک کو پڑھتا. یعنی جس لائن پر اپنی انگلی رکھتا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتا کہ اے مالک و مولا, اگرچہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تو نے یہ جو لکھا ہے یہ حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. اے مالک و مولا, تو نے جو جو بھی اس کلام پاک میں فرمایا ہے وہ سب حق ہے, وہ سب سچ ہے. تو اس کی بیوی کہتی ہے ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر اپنے کرم کی بارشیں عطا فرما دی ہوں. حضرات, بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک ان پڑھ انسان, ایک دیہاتی انسان قرآن پاک پر اس قدر ایمان رکھے, قرآن پاک کو لے کر محبت کے ساتھ بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے کہ اے مولا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن تو جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, تو جو کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے, تو اللہ اس پر اس قدر اپنے فضل و کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے. ہم تو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں, اگر ہم قرآن پاک کو محبت سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرمائے گا اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں بھی ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا. لہٰذا آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی دنیا بھی سنوارے گا, آپ کی آخرت بھی سنوارے گا, قبر میں بھی روشنی ہوگی, محشر میں بھی اجالے ہوں گے اور جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل صدائے حرم کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی قرآن پاک کا علم حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سبھی سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.